بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں: میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا کہ جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اور جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ کامیابی کے 3 اصول: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان سے آپ کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں جن سے آپ کامیاب ہونے کا راز پا لیں گے۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ حالات کی تاریکی سے مت گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو اور محبت والی زبان سے بولو۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، اور عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ اچھا برا وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ کسی نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کسی نے آسان۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ عزت بھی ملے گی تمہیں، دولت بھی ملے گی۔ خدمت کرو ماں باپ کی، جنت بھی ملے گی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ عزت کمانا دولت سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔
اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی بھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاق لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویوں کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔